آمین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب نو ایسیاں صفتاں تے ایسیاں شاناں بیان کیتیاں نے جنہاں نو انسان شمار نہیں کر سکدا۔ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جیری صفت رحمت للعالمین عطا کیتی ہے، یوں تو ساڈا نبی سراپا رحمت ہے، میرے محبوب دی اے صفت صرف رحمت ہونا اے انی وڈی شان تے انی وڈی عظمت ہے کہ اللہ نے جدوں اعلان کیتا کہ میں رب العالمین ہاں تے میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، کہ جس طرح میں تمام جہانہ لائیں رب ہاں، اسی طرح میرا محبوب تمام جہانہ لئی رحمت ہے۔ یاد رکھو، اسی سب تو پہلے یہ ویکھدے ہاں کہ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر رب سونے نے فرمایا، محبوب اسی تینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجے۔ کی بنا کے بھیجے؟ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے۔ ہن اے ویکھدے ہاں کہ اے رحمت کہندے کس نوں نے، رحمت دی تعریف کیے، رحمت دا معنی کیے۔ تسی سارے ایتے سن دے آ رہے ہو گے کہ ساڈا محبوب امت لئی تمام جہانہ لئی رحمت ہے۔ تے یارو اج جڑے موضوع تے لب کشائی کرن لگا او توجہ دے نال سننا کہ اللہ نے اپنے محبوب نو جو رحمت کیا ہے، اس رحمت دا معنی کی۔ مفسرین اعظام نے اپنے قلم اٹھائے، حد کر دیتی کہ اس رحمت تو کی مراد ہے، اس رحمت تو کی مراد ہے۔ رحمت دے بے شمار معنی نے۔ پہلا معنی ہے رحمت دا رکت۔ کی معنی ہے؟ بولیں کیا معنی ہے؟ رکت، رے، قاف اور تے۔ عربی زبان دے اندر رکت نو کہندے نے کہ بندہ جدوں کسی بندے نو تکلیف دے اندر ویکھے نا، تے تکلیف دے اندر ویکھ کے انسان دا دل نرم ہو جاوے، اس وقت عربی زبان دے اندر کہندے نے یار اے بندہ رقیق ہو گیا، نرم پڑ گیا۔ رقیق دا کی معنی ہے؟ نرم ہو جانا۔ یعنی بندہ کسی بندے نو تکلیف دے وچ ویکھے تے اس تکلیف نو ویکھ کے دل نرم پڑ جاوے، اس دا معنی ہے رحمت۔ تو گویا پہلا معنی رحمت دا، پہلا معنی رحمت دا، بابا غفور پہلا معنی رحمت دا رکت ہے۔ تے رکت دے معنی اے نے کہ بندہ کسی بندے دی تکلیف نو ویکھ کے دل اس دا نرم ہو جاوے، اس دا معنی ہے رحمت۔ اس دا معنی کیا ہے؟ گویا اللہ نے جدوں اپنے محبوب نو رحمت للعالمین آکھیا ہے، اس دا مطلب اے ہویا کہ محبوب امت دے غماں نو ویکھ کے بڑے نرم پڑ جاندے نے۔ ہر امتی دی پریشانی نو ویکھ کے میرے محبوب دا دل نرم ہو جاندہ ہے، موم ہو جاندہ ہے۔ کی ہو جاندہ ہے؟ نرم ہو جاندہ ہے، موم ہو جاندہ ہے۔ اچھا، ایک رحمت دا معنی ہے تعطف۔ کی معنی ہے؟ تعطف، تے عین توئے تے فا، تعطف۔ ہن تعطف دا معنی کی ہے کہ دل تے نرم پڑ جاوے، صرف ویکھ کے انسان آنسو نہ بہاوے، یعنی نرم نہ ہو جاوے، نرم ہو کے بندہ او دی تکلیف نو دور کر دے، اس دا مطلب ہے بندہ اس بندے اتے رحمت کر رہی ہے۔ تے گویا محبوب اپنے امتی دی پریشانی نو ویکھ کے
ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ महबूब ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ महबूब ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਤ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ महबूब ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਦੋ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਜ਼ਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ महबूब ਨੇ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਹਿਨੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਮੁਹਰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਡਾਲ ਦਿਓ ਸਿਰਫ, ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਹਿਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਿਖੇਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਵਾਂ ਦੇਹਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸੋਹਣੇ महबूब ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ महबूब ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ महबूब ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਮਤ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਮਤੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਹਣੇ महबूब ਨੇ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਹਿਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਉਸ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਉਸ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਗਲਖੋਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਕਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਇਹ ਚਲਾ ਕਿ ਚੁਗਲਖੋਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਕਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਗੋਇਆ ਕਬਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਦ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਹਿਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਖਜੂਰ ਦੀ ਟਹਿਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਸਬਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਤੋਫੈਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਸ ਕਬਰ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਰੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ महबूब ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਆਪਣੇ ਉਮਤੀ ਦੀ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੋਇਆ ਇसी ਦਾ ਮੈਨੀ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਤੇ ਇੱਕ महीना है रहमत दा। उमैर आगे आ जाओ, आगे उठ के आ जाओ बेटा, तहा भी आगे आ जाओ। अच्छा, एक रहमत दा महीना यह है, तवज्जो मेरी तरफ सारे दोस्त, एक रहमत दा महीनी है रहम करने वाला। की करण वाला? रहम करण वाला। एक महीना की है ते साडा नबी अपने उम्मतियां वास्ते रहम करण वाला है। की करण वाला है? फरमाया अगर मेरा उम्मती होवे, मेरा सारी सारी रात अपनी उम्मत लई दुआवां करन वाला मेरा नबी कि या अल्लाह मेरी उम्मत नू तकलीफ न दें, ते एक गोया रोना अपनी उम्मत नू अजाब तो बचाना, गोया ये इंजे जिमें अब महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत दे उत्ते रहम करन वाले ने। की ने? रहम करन वाले ने। अच्छा, हुण ए तुहानू, क्योंकि इस तो पहले तुसी सिर्फ रहमत लिल आलमीन दी सुनते होवोगे कि हजूर रहमत लिल आलमीन। अज तुहानू पता चला कि रहमत दे की महीना ने। पहला महीना यह है कि रिकत, यानी मतलब ये होया कि किसी दी तकलीफ नू वेख के दिल च नरमी पैदा हो जाए, इसदा महीना है रहमत। इसदा मैनी क्या है? रहमत। और उस रहमत उस तकलीफ नू दे के उस रहमत उस तकलीफ नू दूर कर देने का नाम की है? रहमत। ते एक रहमत दा मैनी ये है रहम करण वाला। की मतलब है? रहम करण वाला। ते ये पता चला कि साडा महबूब रहमत, इन्नी महबूब रहमत करदा है, तकलीफ नू भी दूर करदा है, परेशानी नू भी दूर करदा है, अपनी उम्मत ते रहम भी करदा है। अच्छा, अगे लफ्ज़ है अल आलमीन। की मैना है? वो बोलो की मैना है? अल्लाह ने कमो बेश 18,000 मखलूक नू पैदा किया। किन्नियां? 18,000 मखलूक नू। आलमे नबातात दे अंदर असी लोग भी आने हैं। आलमे जमादात, आलमे नबातात, आलमे आसमान, ये सब आलम ने, इन्हां सारियां नू पैदा किसने किया है? ते मेरा महबूब हर आलम वास्ते रहमत है, हर आलम वास्ते की है? रहमत है। अच्छा, हुण जिहड़ी गल मैं तुहानूं दस्सण लगा ना, इनू पल्ले बंधना, इन्नी सोहनी गल है ना, तुसी सुन के झूम उठोगे, जेड़ा सोहणे नबी दे नाल प्यार करदा है।
اچھا توجہ دے نال سننا، یہ فرشتے کس طرح پیدا ہوئے؟ اللہ دے نور نال پیدا ہوئے نے نا، تے اے نور آیا کتھوں ہے؟ اے نور ہن توجہ دے نال سننا، اج ذرا علمی گلاں کر رہے ہیں تے جیڑا توجہ دے گا اودے تے پلے پہ جائے گا تے جیڑا ادھر ادھر ویکھے گا اودے پلے کچھ نہیں پینا۔ بچوں بیٹھ جاؤ۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جنہاں دا نام ہے امام غزالی۔ کی نام ہے؟ وہ بولو تو صحیح، کی نام ہے؟ اے صرف عالم نہیں بلکہ اللہ دے ولی بھی نے، اللہ دے ولی بھی نے۔ یہ دو بھائی سن، کہ بھائی سن دو۔ امام غزالی جماعت کروا رہے ہیں، امام غزالی تے چھوٹا بھائی آ کے پیچھے نماز پڑھ رہے، دوسری رکعت پڑھی، سلام پھیرا، گھر چلے گئے، گھر چلے گئے تھے، نماز ہوئی تے لوگوں نے کیا امام صاحب تواڈے پیچھے تے تواڈا بھائی بھی نماز نہیں پڑھدا، وہ تے 2 رکعتاں چھوڑ کے دوڑ گئے۔ فرمایا اچھا میں پوچھدا، گھر گئے تے پوچھیا اپنی ماں نو کیا اماں جی اے ویکھو اج اس نے کی کیتا ہے؟ فرمایا کی ہویا ہے؟ کہندا ہے انہیں 2 رکعتاں پڑھیاں تے چھوڑ کے آ گئے۔ کیا اماں اے نماز دے وچ موجود نہیں سی؟ اچھا انہیں ویکھو نا کنا کمال والا ہے کہ اے نماز دے وچ موجود نہیں سی، اس واسطے میں نماز توڑ دیتی اماں، اے دا ذہن کتھے اور سی؟ فرمایا اماں اے دے کولو اے پوچھو کہ اے میرے ول دھیان کر رہا سی یا رب ول دھیان کر رہا سی؟ میرے ول دھیان کر رہا سی یا رب ول دھیان کر رہا سی؟ میں تے رب دے جلواں دے پردے دے اندر اتنا غرق ہو گیا سی، اور ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ وہ کہندے نے کہ ذہن دے وچ کوئی مسئلہ پھسے ہویا سی، انہوں میں حل کر رہا سی تے میرا رب مینوں یاد کروا رہا سی۔ جی میں عمر فاروق فرماندے نے جدوں مینوں کوئی مشکل پیش آندی سی نا، میں نماز پڑھدا سی، نماز دے وچ میرا رب میرے مسئلے حل کر دیندا سی۔ تے ساڈی نماز دے وچ سانوں خیال آندا کیڑا بندہ ساڈے کولو دودھ لے کے گیا، کیڑا بندہ ساڈے کولو گوشت لے کے گیا، کیڑے بندے نے ساڈے کولو جرسی منگی سی تے واپس نہیں کیتی، ساڈے اے خیال نے۔ عمر فرماندے نے میں جدوں سلام پھیردا سی رب مینوں دس دیندا سی کس بندے نوں کتھے بھیجنا ہے، کس بندے نوں کتھے چیف آف آرمی سٹاف بنا کے بھیجنا۔ اچھا اتنا وڈا عالم جہدا نام ہے امام غزالی۔ ہن یہ گل سنن والی ہے توجہ دے نال، اس تو پہلے امید ہے تسی نہیں سنی ہونی جیڑی گل میں تانوں دسن لگا۔ امام غزالی اپنی کتاب، انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے حقائق الاخیار۔ کی نام ہے؟ حقائق الاخیار۔ اس کتاب دے اندر لکھ دینے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت بنایا تے درخت نو بنان تو بعد او دا نام سی شجرۃ الیقین، یعنی اپنے نور دے نال اپنے جلوے، رب سونے دے انعامات، رب سونے دے جلوے، رب سونے دا نور تے اپنے سونے محبوب دا جدوں نور وجود سونا میرے محبوب دا وجود نور باری تعالی، یعنی میرے محبوب دا نور اس درخت دے سامنے بہ کے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 70,000 رب سونے دیاں تسبیحاں کردا رہا۔ کنیاں؟ بولو کتنیاں؟ 70,000 سال۔ کتنے ہزار سال؟ 70,000 سال اللہ دی محبوب اللہ دی بارگاہ دے اندر تسبیح کر دیا رہا۔ رب کائنات نے پھر حیا دا ایک آئینہ بنایا، یعنی اپنے نور تو حیا پیدا کیتا، حیا پیدا کرن تو بعد اس دا ایک آئینہ بنا کر سونے محبوب دے نور دے سامنے رکھیا۔ ہن جدوں دوسرا نور محبوب دے نور دے سامنے آیا، جدوں سونے محبوب نے رب دے نور دی تجلی نو ویکھیا، ویکھ کے میرے محبوب نے 1 نہیں 2 نہیں 5 سجدے کیتے۔ کنے سجدے کیتے؟ 5 سجدے کیتے۔ رب کائنات نے اس امت لئی 5 نمازاں بنا دتیاں۔ 5 سجدہ دے توفیل
اور جدوں پھر سونے محبوب نے سر سجدے تو اٹھایا 5 سجدے مکمل کیتے رب کائنات نے ہن خود اپنے دیدار دے نال محبوب دے نور نو زیارت کروائی اور جدوں ویکھیا میرے محبوب دے نور نو شرم و حیا دے نال میرے محبوب دے ماتھے تے پسینہ آیا میرے محبوب دے نور دے ماتھے تے پسینہ آیا امام غزالی لکھ دینے جدوں میرے محبوب دے نور دے چہرے تے پسینہ بڑیاں رب کائنات نے اس پسینے دیاں نور دے توفیل اللہ نے اپنے فرشتہ نو پیدا کیتا کی کیتا فرشتہ نو پیدا کیتا تے پھر جدوں چہرے تے پسینہ آیا اللہ نے اس پسینے دے صدقے دے نال لوح نو پیدا کیتا قلم نو پیدا کیتا اللہ نے لوح قلم کرسی اس نو پیدا کیتا اللہ نے عرش نو پیدا کیتا اے میرے محبوب دے چہرے دے پسینے دیاں برکتاں سی اللہ نے اس برکتاں دے تو فیل چاند نو بھی پیدا کیتا سورج نو بھی پیدا کیتا تے اس گل تو اے پتہ چلا میرا محبوب چاند لئی بھی رحمت سورج لئی بھی رحمت فرشتاں لئی بھی رحمت تمام جہاناں واسطے بھی رحمت تمام انبیاء واسطے بھی رحمت اچھا ہن فرشتاں واسطے کس طرح رحمت ہے ہن توجہ ایک تے نور دے نال پیدا ہوئے ہن توجہ دے نال سننا اللہ دا محبوب معراج دی رات اپنے رب دی بارگاہ پہنچیا نا تے 4 فرشتے سدرۃ المنتہا تے آپس دے اندر کسی گل دے وچ بحث کر رہے سن کی کر رہے سن کوئی کہہ رہے ایسی نہیں ہے انجے کوئی کہہ رہے ایسی نہیں انجے کوئی کہہ رہے ایسی انجے اچھا یہ ساڑی گپ شپ نہیں جیری اسی ہوٹلاں دے بیٹھ کے کر دیں اے نون لیگ ان انجے پی ٹی آئی انجے فلاں انجے یعنی یہ بحث نہیں کر رہے سن اللہ دے جنہ انہاں نو علم حاصل ہویا سی نا اس علم دے اندر بحث کر رہے سن یعنی آپس دے وچ گلاں باتاں کر رہے سن ہن جدوں رب سونا اپنے محبوب نو بلایا اپنے سامنے بٹھایا رات نیاز دیاں گلاں باتاں ہوئیاں رات نیاز دیاں گلاں باتاں ہو کر میرے محبوب کو پوچھیا سونے رب نے فرمایا محبوب تینوں آوازاں آ رہیاں نے مولا ہاں آوازاں آ رہیاں نے فرمایا اے 4 نوری فرشتے نے جبرائیل میکائیل اسرافیل تے اسرائیل او اسرائیل جنیاں ساڑیاں جانا کٹ دے آپس دے اندر بحث کر رہے نے گفتگو کر رہے نے مولا اس کس گل دے اندر بحث کر رہے نے فرمایا محبوب ہن جدوں تو واپس جانا ہے انہاں دیاں مشکلاتاں دور کر کے جانا ہے ایویں واپس نہیں ہو جانا اچھا جیرے نہیں بولے وہ بول لو اللہ اکبر ہن توجہ دے نال سننا فرمایا محبوب میں کیویں مسئلہ حل کراں انہاں دیاں کی مشکلات نے مینوں کی پتہ فرمایا محبوب میرے قریب رب کائنات نے اپنا دست قدرت والا ہاتھ محبوب دے کا شان نبوت تے رکھیا اللہ تبارک و تعالی دے محبوب فرما دے نے جدوں ہاتھ رکھن دی دیر سی انی ٹھنڈک پہنچی انج لگ رہا سی جویں رب کائنات نے سارے رازاں تو پردہ اٹھا لیا وے ہن فرما دے نے جدوں میں واپس آیا میں پوچھیا بھئی کیوں جھگڑا کر رہے ہو سب تو پہلے او بولیا جنہیں سور پھونکنا ہے قیامت برپا ہونی ہے سور حضرت بولو اسرافیل شکر ہے نا تے یاد ہے نا جنہیں سور پھونکنا ہے حضرت اسرافیل او پوچھتے نے اللہ دے نبی اسی آپس دے وچ بحث کر رہے ہیں ساڈا سوال ہے میرا سوال ہے فرمایا پوچھ فرمایا میرا سوال ہے کفارات کی نے ہوں جنہیں بندے نو پتہ نہیں ہوتے بندہ پریشان ہو جائے گا اے مولوی صاحب نے کی کہہ دیتا ہے کفارات کی نے اچھا دوسرا پوچھتا ہے حضور درجات کی نے تیسرا پوچھتا ہے حضور منجیات کی نے چوتھا پوچھتا ہے حضور مہلکیات کی نے ہن سارے فرشتہ نے سوال کیتا میرے محبوب نے فرمایا اے اسرافیل تو پوچھے کفارات کی نے تے کفارات دا معنی اے ہوندا ہے اللہ بندے دے گناہ کدوں معاف فرماندا ہے
کفارات دا مہینہ ہے، گناہ کدوں انسان دے مٹ جاندے نے، صاف ہو جاندے نے، ریز ہو جاندے نے۔ ہن جدوں یہ سوال کرن والا کون؟ فرشتہ۔ بحث کردے ہوئے کنے سال گزر گئے؟ 1 سال گزر گیا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا سی۔ تمام ایک یونیورسٹی دے اندر پڑھن والے فرشتے، تمام دا سردار حضرت جبرائیل، انہاں تو پہلے شیطان ابلیس جنہاں نے ہر چپے ہوتے دین دی ترویج کی تھی، توحید دی ترویج کی تھی، اللہ دی وحدانیت نو بیان کیتا۔ ہن آپس دے اندر بحث کر رہے نے کہ کفارات کی نے۔ ہن سونے محبوب نو رب نے بلایا تے بلا کے فرمایا محبوب تو فرشتاں واسطے بھی رحمت ہیں۔ فرمایا محبوب انہاں دے سوالاں دے جواب دے۔ ہن پہلا سوال ہویا حضور انسان دے گناہ کدوں مٹ دینے، کدوں صاف ہونے نے؟ میرے محبوب نے فرمایا 3 کم ایسے نے اگر بندہ مومن کر لوے رب کائنات اس دے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے۔ پہلا کم کیے، ہن بابا غفور تو توجہ دے نال سننا، کیونکہ اس اے گل کرن تو بعد تینوں لوگ پوچھن گے کہ شاہ صاحب نے تیرا نام کیوں لیتا؟ اور کوئی پوچھے نہ پوچھے، ایک بندہ تیرے کو ضرور پوچھے گا۔ ہن توجہ دے نال سننا، پہلا گناہاں دا کفارہ کیے میرے محبوب نے فرمایا سخت سردی دے عالم دے وچ نماز لئی جدوں بندہ ٹھنڈے پانی دے نال وضو کردا ہے اللہ اس بندے دے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ اللہ اس بندے دے گناہ کی کر دیندا ہے؟ معاف فرما دیندا ہے۔ دوسرا کم میرے محبوب نے فرمایا با جماعت نماز لئی جدوں بندہ پیدل چل کے مسجد دے وچ آندا ہے اللہ او دے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ فرمایا تیسرا کم ہے کہ جدوں ظہر دی نماز پڑھ کے بندہ جاوے دل وچ اے خیال آوے کدوں عصر دی اذان میرے کن وچ آئے گی، میں مسجد وچ چل کے جاواں گا، عصر دی نماز پڑھاں گا، عصر دی نماز پڑھ کے مغرب دی نماز دا خیال آ جاوے، مغرب دی نماز پڑھ کے عشاء دا خیال آ جاوے۔ جدوں بندہ مومن ہر وقت مسجد دے خیال وچ رہندا ہے رب کائنات اس بندہ مومن دے گناہاں نو مٹا دیندا ہے۔ تے حضرت اسرائیل پوچھ دینے حضور میرا مسئلہ حل ہو گیا، فرمایا سائیڈ تے لگ۔ ہن حضرت میکائیل اگے آئے، فرمایا حضور اے درجات کی نے؟ فرمایا درجات دا مطلب ہے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر انسان دے درجے کیویں بلند ہوندے نے۔ اچھا پہلا کام ہن توجہ دے نال سننا، یاد بھی رکھنا، اے نہ ہوئے کہ محفل اے نہ ہوئے کہ جمعہ ختم ہوئے کوئی تواڈے کول پوچھے آج کی بیان ہویا سی تسی کہنا بس شاہ صاحب نے بیان تے بڑے مزے دے نال کیتا ہے پر سانو یاد نہیں، تے پھر پگلے تیری توجہ نہیں ہونی، اسی تے پیار محبت دے نال سمجھا رہے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہویا کہ درجات کس طرح بڑھ دینے؟ میرے محبوب نے فرمایا اے بھی 3 کم نے۔ پہلا کم اے ہے بھوکے بندیاں نو کھانا کھلانا، کی کھلانا؟ تے فرمایا دوسرا کام ہے لوگاں نو سلام کرنا، جدے نال پہچان ہوئے تے جدے نال پہچان انہوں کی کرنا؟ سلام کرنا۔ تے تیسرا کام رات دے کسی پیر اٹھ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھن والیاں دے اللہ درجات نو بلند کر دے۔ اچھا جی تیسرے نمبر تے حضرت جبرائیل حضور اے منجیات یعنی نجات اللہ دی بارگاہ انسان نو کدوں ملے گی؟ فرمایا اے بھی 3 کم نے۔ فرمایا اے بھی 3 کم نے۔ فرمایا پہلا کم ہے کہ انسان ہر حالت دے وچ چاہے لوگاں دے سامنے ہوئے چاہے تنہائی دے عالم دے اندر ہوئے چاہے انسان کوئی بھی کم کر رہا ہوئے او دے سینے دے وچ او دے دل دے وچ سونے رب دا خوف ہوئے، سونے رب دا کی ہوئے؟ خوف ہوئے۔ تے دوسرے نمبر تے میرے محبوب نے فرمایا ہر حالت دے وچ چاہے انہوں تھوڑا ملے چاہے زیادہ ملے ہر حالت دے وچ رب سونے دا شکر کرن والا ہوئے۔ تے تیسرا کم میرے محبوب نے فرمایا جدوں انسان نو غصہ آوے یا انسان نرم ہوئے دونوں صورتحال دے وچ انسان انصاف دے نال کم لوے، یعنی انسان نو جدوں غصہ آیا ہوئے نا تے بندہ قدرت بھی رکھدا ہوئے تے پھر معاف کر دے
تے اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاف کرن دے صدقے رب کائنات انسان دی نجات کر دیندا ہے۔ ہن چوتھے نمبر تے کون آیا؟ وہ جڑا ساڈی روحاں کڈ دے، کی نا ہے؟ کی نا ہے؟ ہاں یہ سارے نو پتہ ہوئے گا، پتہ ہے نا، انہوں چکر انہیں لانا ہی لانا ہے۔ اچھا وہ آندا ہے دن 3 دفعہ آندا ہے دن وچ، کنے دفعہ؟ ہاں سانو نہیں پتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت اسرائیل ہر مومن کے گھر میں 3 مرتبہ آتا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ اور دروازے پہ دستک دے کر کہتا ہے گھر والوں غفلت سے جاگ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری موت کا حکم ملے، پھر میں کسی قسم کی رعایت نہیں برتوں گا۔ لیکن ہم تو بھلائے بیٹھے ہیں نا موت کو، ہم تو بھلائے بیٹھے ہیں۔ اب حضرت اسرائیل نے پوچھا حضور اے مہلکیات کی نے کیرے کم نے جس دی وجہ تو بندہ ہلاک ہو جانا ہے، رب دی بارگاہ دے اندر رب دی ناراضگی دا سبب بندا ہے۔ فرمایا پہلے نمبر تے کنجوسی کرنا۔ کی کرنا؟ رب دی بارگاہ دے اندر غریب لوگاں نو دیندے وقت انسان دا ہاتھ رک جاوے، فرمایا اس کم دے نال انسان ہلاک ہو جاندا ہے۔ دوسرا انسان اپنے نفس دیاں گلاں مننیاں شروع کر دے وے، اج نماز نہیں پڑھنی کل پڑھ لواں گا، اج داڑھی نہیں رکھنی کل رکھ لواں گا، اج قرآن نہیں پڑھنا کل قرآن پڑھ لواں گا۔ تے تیسرے نمبر تے فرمایا جیڑا بندہ تکبر دے وچ رہندا ہے، اپنے آپ دے اندر رہندا ہے، وہ سمجھدا ہے بس میں وڈا میری وڈی شان ہے۔ فرمایا پیسہ دولت آون تو بعد اگر بندے دے اندر خود پسندی آ جاوے، رب کائنات اس بندے نو ہلاک کر دیندا ہے۔ او دے گناہ انہیں ود جاندے نے حتیٰ کہ نیکیاں بھی انسان دیاں گناہاں دے اندر شمار ہونیاں شروع ہو جاندیاں نے۔ قربان جاواں اس پورے واقعے تو بعد پتہ یہ چلا میرا محبوب فرشتاں دی ویاں مشکلات حل کرن تو بعد فرشتاں واسطے بھی رحمت ہے۔ تے عالم فرشتے دی گل ہو گئی۔ ہن میرے محبوب نے جدوں اللہ تبارک و تعالی نے جدوں تمام روحاں نو پیدا کیتا، پیدا کرن تو بعد پوچھیا لستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں؟ ساریاں روحاں چپ کر گئیاں، کوئی بولیا نہیں، کوئی بولیا نہیں۔ ساراں دی نظر اٹھن تو بعد روح محمدی دی طرف گئے۔ حضرت آدم کہن لگے نے جیرا روح محمدی بولے گا اسی بھی اوہی جواب دیاں گے۔ روح نوح، روح عیسیٰ، روح آدم، اس روح دے اندر تسی بھی شمار سی میں بھی شمار سی۔ کسی جگہ تے کھڑے ہو کر پچھو اسی بھی سارے نے جواب دیتا ہونا ہے۔ رب نے فرمایا کیا میں تہاڈا رب نہیں ہوں؟ تے سب تو پہلے جیری روح بولی ہے وہ تیرے اور میرے نبی دی روح ہے۔ فرمایا ہاں میرے مالک تو ساڈا رب ہے، تو ساڈا رب ہے۔ تے اے تے محبوب ہن عالم فلکیات واسطے سورج چاند واسطے بھی رحمت، فرشتاں واسطے بھی رحمت، عالم ارواح واسطے بھی رحمت۔ پتہ اے چلا ایویں تے رب کائنات نے نہیں فرمایا محبوب تو رحمت صرف کسی شہر واسطے نہیں، تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے، تو ساری امت واسطے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ قربان جاواں کس بندے نو، اور سوال ہویا نا امام ذہبی کولو، فرمایا کہ حضور ایک کافراں واسطے حضور کس طرح رحمت ہے؟ چلو مومنہ واسطے تے رحمت ہے، کافراں واسطے کس طرح رحمت ہے؟ آپ فرماندے نے کافراں واسطے اس واسطے سونا نبی رحمت ہے کہ کافراں نو دنیا وچ عذاب نہیں ملدا، اے بھی میرے محبوب دی رحمت دا صدقہ ہے، اے بھی میرے محبوب دی، بولو کدھا صدقہ ہے؟ میرے محبوب دی رحمت دا صدقہ ہے۔ قربان جاواں ہن توجہ دے نال سننا، پتہ یہ چلا میرا محبوب عالم ارواح واسطے، میرا محبوب عالم جمادات واسطے، قربان جاواں میرے محبوب ہر چیز واسطے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ ہن جویں گلاں میں تواڈے سامنے کیتیاں، قرآن مجید وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت تو تانوں میں نہیں دسے کہ رحمت دا معنی کی ہے، او جڑے لیٹ آئے نے وہ اپنی قسمت نو رون۔ ہن توجہ دے نال سننا، اچھا جیڑا بندہ رحم کردا ہے، جیڑا بندہ رحم کردا ہے کسی بندے ہوتے رحمت کردا ہے، کی کردا ہے؟ رحمت کردا ہے۔ تے رحمت واسطے
بھی کچھ گلاں ضروریاں نے، کوئی گلاں ضروریاں نے۔ پہلی گل کی ہے کہ جیڑا بندہ رحمت ہوئے نا یا رحم کرن والا وہ زندہ بھی ہوئے، کی ہوئے؟ کدی مردے بندے نے بھی رحمت کیتی ہے؟ نہیں۔ اے اللہ دے پیارے محبوب تمام جہانہ واسطے رحمت نے، پتہ اے چلا میرا محبوب قیامت تک اس امت واسطے زندہ ہے، میری اس امت واسطے کی ہے؟ زندہ ہے۔ اچھا، پہلی شرط ہے کہ رحم کرن والا کی ہوئے؟ زندہ ہوئے۔ دوسری شرط ہے جس بندے ہوتے رحم کر رہے ہوئے نا، بندے نو اس بندے دی حالت دا بھی پتہ ہوئے کہ میرا امتی کمزور ہے، میرا امتی کی ہے؟ کمزور ہے۔ ایک صحابی رسول نے جنہ دا نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ، کی نے؟ حضرت جابر بن عبداللہ۔ اے فرماندے نے ایک غزوے تے نال اساں اپنے محبوب دے نال اٹھاں تے سواراں، میرا جرا اٹھے جس اٹھتے میں سواراں لا غیرے بیمارے کمزورے بڑھاپے تے پہنچ چکا ہے، چلاں اس کو نہیں جا رہا، لیکن قربان جاواں میرا محبوب سب تو اول سب تو پہلے مقام تے اپنے اٹھتے سوار نے۔ میرا محبوب نے جدو نگاہ کی تھی ہن اتنے ہزاراں دا لشکر ہے، میرے محبوب نے فرمایا میرا جابر نظر نہیں آ رہا، میرا جابر نظر نہیں آ رہا۔ قربان جاواں میرے محبوب نے پیچھے مڑ کے ویکھیا، آپ نے قافلہ روکیا، حضرت جابر اپنی اٹھتے سواری کر دے ہویا سونے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر اٹھتے سوار ہو کر جدو نیڑے پہنچے میرے محبوب نے اپنی چھڑی مبارک اٹھنوں لائی تے اٹھنوں لا کے کہنے نے کیوں میرے یار نو تنگ کر رہے آئے، کیوں میرے یار نو تنگ کر رہے آئے؟ حضرت جابر پوچھتے، حضرت جابر فرما دینے محبوب دی چھڑی لان دی دیر سے جیرا اٹھ چل نہیں رہا سی ہن رک نہیں رہا، دوڑ دا ہویا سب تو اگے، سارے صحابہ کرام مسکران لگے کہ پہلے چلدا نہیں سی ہن رکدا نہیں، ساڑیاں کولو کہندا ہے میرا اٹھ اگے دوڑ گیا، میں اٹھنوں لگاماں نو پکڑ واسطے پکڑن لے میں کوشش کردہ رہا لیکن اٹھ رکیا نہیں۔ میرے محبوب بھی مسکراہٹ، تمام صحابہ کرام مسکراون لگے، میرے محبوب نے اپنے اٹھ مبارک نو ایڑی لائے، میرے محبوب دا اٹھ دوڑنا شروع کیتا، فرمایا جدوں میرے قریب پہنچے میرے محبوب نے فرمایا جابر سانو بھی نال لے چل، فرمایا جابر سانو بھی نال لے چل، کلا کتھے جا رہا میں؟ فرمایا حضور تواڈی ہی سواری ہے، تواڈیاں ہی برکتاں نے۔ میرے محبوب نے پھر اٹھنوں ہاتھ لایا، فرمایا آہستہ چل، فرمایا ہن رک گیا ہے۔ ہن جدوں میرے محبوب نے نال نال جا رہے نے، میرا محبوب پوچھدا ہے جابر اے اٹھ میرے تے ویچنا ہی مینوں نے میں خریدنا چاہنا، فرمایا حضور تواڈے واسطے میری جان بھی حاضر ہے تے اٹھے، فرمایا نہیں اے دس اے اٹھ کنہ دا ویچنا ہے؟ ہن اٹھاں دے اوتے بیٹھ کے سودا ہو رہا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا 10 کنی قیمت ہے؟ فرمایا حضور 6 درہم۔ کنے درہم؟ 6 درہم۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں میں 6 درہم نہیں دینے، میں تینوں 10 درہم دینے نے۔ اچھا اتنے پٹھان کو ٹوپی لین جائیے نا 25 روپے والی تو پہلی قیمت دسدا ہے 50 روپے، سانوں بھی پتہ ہوتا ہے بھائی انہیں 50 روپے، اسی سیدھی قیمت کہتے ہیں 15 روپے لینے نہیں بعد سودا ہوئے نہ ہوئے وہی کہتا ہے یار کیے 50 روپے کا خرید ہے تم 15 روپے کا کیوں لیتی ہے؟ لیکن قربان جاؤں میرا نبی سچ بولتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب نو پتہ سی کہ جابر دے حالات تنگ نے، انہوں ضرورت ہے پیسے دی۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں جابر اے اٹھ بڑا قیمتی ہے، جابر اے بھی نہیں کہہ سکتا حضور تے چل نہیں رہا سی، لیکن جابر نو پتہ سی میرے محبوب دی چھڑی اس اٹھ نو لگ گئی ہے۔ اچھا میرے محبوب نے فرمایا مدینے پہنچ کے نا میری امانت میں واپس کر دیں۔ فرمایا اسی مدینے واپس آئے، اٹھنوں میں نہلا کے میں انہوں صاف کیتا، صاف کر کے اس دے کجاوا نواں پایا، نویں اس سے رسی ڈالی، مہار پکڑی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہویا، فرمایا حضور اے مال تسی واپس لے لو۔ فرمایا میری حالت بڑی تنگ سی تے میرا دل ہی چاہ رہا سی نہ میرے کو دولت ہے، اٹھے وہ بیمار ہے، لیکن ہن اٹھ ایویں جوان لگ رہا سی تے فرمایا حضور نے نہ اٹھ دی مہار پکڑی
تے فرمایا میں اٹھ دی مہار پکڑا کے نہ جدو جان لگا تے حضور نے فرمایا جابر کلا نہ جا اپنا اٹھ بھی لے کے جا اپنا اٹھ بھی لے کے جا فرمایا حضور اے تے تواڈا ہے حضور اے تے تواڈا ہے فرمایا میرے کو تحفہ نہیں ہو لینا میرے کو تحفہ نہیں ہو لینا میرے محبوب دی اکھ ویکھ رہی سی کہ میرے یار نو پریشانیاں نے گھیر رکھے ہے انہوں پیسے تے دولت دی ضرورت ہے فرمایا جابر او تیرے تے میرا سودا ہویا سی او 10 درہم بھی تیرے نے اے اٹھ تیرے محبوب دا تحفہ ہے ان جنی دیر تک تو روے گا کدی رکے گا نہیں کدی بڑھاپا اس اٹھتے آوے گا نہیں حضرت جابر کہندے نے میں اٹھتی مہار پکڑی تے اکھیاں وچوں آنسو آئے آسمان وال نظر اٹھا کے دسیا لوگو ویکھ لو میرے نبی نے میرے تے کنی لجپالی فرمائی ہے میرے محبوب دی کنی کرم نوازیاں میرے تے نے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سارے